السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ آج ہے اتوار اور آج میں آپ حضرات کے سامنے سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 25 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ہم نے قربانی سے متعلق بہت ہی اہم اور خاص سوالوں کو سلیکٹ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیے، تمام مسائل کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلا سوال ہم نے لیا ہے چاند پاشا کا، جو سعودی سے انہوں نے 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ عقیقے میں اور قربانی میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ ایک الگ چیز ہے اور قربانی ایک الگ چیز ہے۔ عقیقہ انسان کی زندگی کے اندر پوری زندگی میں وہ کبھی بھی کر سکتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کر لیا جائے۔ 7ویں دن اگر کوئی نہ کر سکے تو 14ویں دن یا 21ویں دن، گویا کہ پوری زندگی میں جب بھی وہ عقیقہ کرنا چاہے تو 7ویں دن کا حساب لگا کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مستحب چیز ہے اور انسان کے اوپر یہ مستحب ہے۔ پوری زندگی کے اندر جب بھی انسان کے پاس موقع ہو، جب بھی وسعت ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ قربانی ایک الگ چیز ہے جو سال میں ایک مرتبہ انسان کے اوپر جو بھی صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیز ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس کے اندر پھر دوسرے مسائل بھی نکالنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ چاند پاشا نے بھی دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جس شخص کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کے نام سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے، عقیقے کا قربانی سے، قربانی کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جس شخص کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس شخص کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی اگر انسان کے اوپر واجب ہو چکی ہے تو اس کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے، اور عقیقے کا کرنا انسان کی زندگی کے اندر جب وہ اس کے پاس وسعت ہو اس وقت میں اس انسان کے اوپر مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب یا لازم ضروری چیز نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کر لے تو بہت اچھا ہے، نہیں بھی کرے پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ اور ساتھ میں انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ بہت سے ہمارے غیر مسلم دوست بھی ہوتے ہیں، ان سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی قربانی کا گوشت آپ جن کو بھی دینا چاہتے ہیں غیر مسلم کو، تو پہلے آپ ان کے بارے میں تحقیق کریں، ان کے بارے میں پتہ کریں۔ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ شخص اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کس طریقے کے اس کے خیالات ہیں، اور وہ ظالم تو نہیں ہے، جابر تو نہیں ہے، مسلمانوں کی برائیاں تو نہیں کرتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں غلط خیالات تو نہیں رکھتا ہے، مسلمانوں کا ایک طریقے سے دشمن تو نہیں ہے، اسلام کا وہ دشمن تو نہیں ہے، تو ایسے شخص کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اور اس بارے میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیر مسلم پڑوسی کو قربانی کا گوشت دینے کا حکم فرمایا تھا۔ لیکن اگر جس شخص کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ قربانی کے گوشت کو غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، مثال کے طور پر شراب پینے کے لیے یا کوئی اور بھی چیز جہاں پر غلط طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اگر کسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے تو ایسے شخص کو قربانی کا گوشت دینا بالکل منع ہے۔ ایسے شخص کو، ایسے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے، اور جو بھی اسلام مخالف ہو، دین کے مخالف ہو، مسلمانوں کا مخالف ہو، اس کا دشمن ہو، اور مسلمانوں کے بارے میں جس کے غلط خیالات ہوتے، ایسے شخص کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے۔ اگلا سوال گلاب بھائی نے کیا ہے سعودی سے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کچھ روم پارٹنرز، جو 2-4 بندے بھی ہو سکتے ہیں یا 5-7 بندے مل کر کے ایک جگہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بکرے کے اندر یا بکری کے اندر ایک ہی شخص کی قربانی ہو سکتی ہے، دوسرے شخص کی اس کے اندر شمولیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو آپ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری چیز اس کے پیچھے سمجھیں کہ اگر وہ 5-7 لوگ جو بھی قربانی کر رہے ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اس صورت میں تو ہر ایک بندے کو جن کے اوپر بھی قربانی واجب ہے تو ان کو اپنے نام سے الگ سے ایک بکرا قربانی کرنا ہوگا یا بڑے جانور کا ایک حصہ قربانی میں لینا ہوگا۔ لیکن اگر وہ سب کے سب صرف نفلی طور سے ثواب کے ارادے سے، ثواب کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ علماء کرام نے بتایا ہے کہ جو ایک شخص کو کوئی بھی ذمہ دار بنا دیں، ان میں سے جو 5-7 لوگ ہیں مثال کے طور پر، تو ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ قربانی کے حصے کے جو بھی پیسے ہیں وہ اس شخص کو ہیبہ کر دیں،
اور ہبہ کرنے کے بعد وہ ایک شخص جو جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ جانور خرید کر کے اپنے نام سے قربانی کر دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر دیں، اس صورت میں یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جنہوں نے بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے ثواب سب کو پہنچ جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک ہی جانور کے اندر، ایک ہی بکرے کے اندر اگر سب کے نام ملا کر کے شامل کیا جائے تو اس صورت میں قربانی نہیں ہو۔ اگلا سوال کیا ہے رحمت علی صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص ہے جو 5-7 قربانی اپنے نام سے کر چکا ہے پہلے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی اہلیہ کے نام سے قربانی کرے، اور اس شخص کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے نام سے بھی کرے اور اپنی اہلیہ کے بھی نام سے کرے، گویا کہ وہ ایک ہی جانور کی قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ کس کے نام سے قربانی کریں؟ تو دیکھیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے بنیاد سمجھنی پڑے گی۔ جو چیز میں پہلے کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں، قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے، اس ٹاپک پر میری ویڈیو ہے جو ابھی 2 دن پہلے اپلوڈ کی گئی ہے، اس کے اندر بھی ڈیٹیل میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اگر واجب قربانی ہے یا نفل قربانی، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر واجب قربانی ہے تو جس شخص کے اوپر واجب ہے، مثال کے طور پر شوہر کے اوپر واجب ہے تو شوہر کو اپنے نام سے کرنا ضروری ہوگا، اگر بیوی کے اوپر واجب ہے تو بیوی کو اپنے نام سے کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر نفلی قربانی ہے، واجب نہیں ہے، نفلی قربانی ہے، تو اس صورت میں بیوی کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، شوہر کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، کسی کے نام سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب وہ نفلی قربانی ہو۔ لیکن اگر واجب قربانی ہے تو جس شخص کے اوپر واجب ہے پہلے اس کے نام سے کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اگر وہ کسی اور کے نام سے کرنا چاہتا ہے تو الگ سے دوسرا جانور لے کر کے، دوسرا حصہ لے کر کے وہ کسی اور کے نام سے کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے اس کے اندر ہی رحمت علی صاحب نے شامل کیا ہے کہ کیا بکری کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے؟ گاؤں کے اندر اکثر لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور بکری کی قربانی نہیں کرتے ہیں، وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست، میرے عزیزوں۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ بکرا یا بکری، نر یا مادہ، یعنی کہ میل یا فیمیل میں سے کوئی بھی جانور آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ اعلیٰ درجہ، افضل درجہ جو ہے وہ بکرے کا بتایا گیا ہے، چونکہ اس کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، اس لیے بکرے کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس بکرا نہیں ہے، بکری ہے، تو بکری کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال نعمان بھائی نے کیا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جس شخص کے نام سے قربانی نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی جب چاند نکل جائے عید الاضحیٰ کا تو چاند نکلنے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جس شخص کے نام سے قربانی ہے، جس شخص نے یہ طے کر رکھا ہے، یہ اپنے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ مجھے قربانی کرنا ہے، یا جانور خرید لیا ہے یا خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ شخص اپنے بال یا ناخن وغیرہ عید الاضحیٰ کا چاند نکلنے کے بعد نہ کاٹے، یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن جس کے نام سے قربانی نہیں ہے تو وہ کاٹ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ آج 11 جولائی کو 29 ذی القعدہ ہے، یعنی کہ آج مغرب کے بعد عید الاضحیٰ کا چاند نکل سکتا ہے، تو جن حضرات کے نام سے بھی قربانی ہے وہ آج مغرب سے پہلے جو بال ناخن وغیرہ اگر کٹوانا چاہتے ہیں تو کٹوا لیں۔ اگر آج چاند ہو گیا تو پھر آپ چاند ہونے کے بعد بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائیں، لیکن اگر آج چاند نہیں ہوا، کل چاند ہوا، تو کل دن میں بھی آپ مغرب سے پہلے آپ اپنے بال ناخن وغیرہ کٹوا سکتے ہیں۔ جس شخص کے نام سے قربانی نہیں ہے وہ شخص ان دنوں میں بھی جو قربانی کے عید الاضحیٰ کے جو چاند ہونے کے بعد کے جو 10 دن کے ایام ہیں، ان دنوں میں بھی وہ اپنے بال ناخن کو کاٹ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ابرار احمد صاحب نے، انہوں نے پوچھا ہے کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو پہلے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی مرحوم کے نام سے قربانی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر جو شخص زندہ شخص جو حیات ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس صورت میں پہلے وہ اپنے نام سے کرے گا، اس کے بعد پھر مرحوم کے نام سے، جن کے نام سے وہ کرنا چاہتا ہے ان کے نام سے وہ کرے گا۔ لیکن اگر ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، وہ صرف ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحوم کی طرف سے، اپنے والد یا والدہ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو اس کو اپنے نام سے کرنا ضروری نہیں ہے، مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر واجب ہے تو پہلے وہ اپنے نام سے کریں ایک جانور، اور پھر مرحوم کے لیے کوئی دوسرا جانور خرید کر کے اس کے بعد ان کے نام سے اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو وسعت ہے تو مرحوم کے نام سے دوسرا جانور خرید کر کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ مسائل تھے جو قربانی کے تعلق سے، عید الاضحیٰ کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں،
اور یہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے پارٹ نمبر 25، یہ ایک طریقے سے عید الاضحیٰ اسپیشل پروگرام تھا آج کا، اور آج عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہی، قربانی کے تعلق سے ہی جو مسائل ہے انہی کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے، انہی کو آج ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ حضرات کے جو بھی کنفیوژنس اور جو بھی مسائل آپ حضرات کے ذہن میں تھے اس تعلق سے، وہ سب کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو پوری دیکھیے، سمجھیں، اور اپنے دوست و احباب میں بھی اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ سپورٹ بنائے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو کمنٹ باکس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ای میل پر یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کو بھی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔